سب سے پہلے جو گردش کر رہی ہے بڑی خبر وہ ہے ہمارے فیلڈ مارشل کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات۔ اس کے بعد ایران اسرائیل جنگ کہاں پہنچی ہے، معاملات کیا ہو رہے ہیں، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک سیاحتی مقام ہے، وہاں پر ایک ہوٹل ہے، اس کو 15 لاکھ جرمانہ کس حرکت کا ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک گلوکار ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں، کیا ہوا ان کے ساتھ یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو پی ٹی آئی ہے اس کی اس ٹائم کیا پوزیشن ہے وہ ساری حالات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین پہلے ذکر کر لیتے ہیں اسرائیل ایران جنگ کا، اور ناظرین دونوں طرف سے حملے جاری ہیں، یہاں تک کہ گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ تہران کو خالی کر دیا جائے، اور ادھر سے ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تل ابیب کو خالی کر دیا جائے۔ تو دونوں کی طرف سے کشیدگی یہاں تک ہے کہ حملے جاری ہیں، اور تازہ ترین حملوں میں جو اسرائیل ہے ان کی تنصیبات، اہم تنصیبات، آئل ریفائنری، اس کے علاوہ ان کا ایک جوہری تنصیبات جو ہیں اس کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور ایران کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا اور تصاویر بھی آ چکی ہیں کہ ایک ان کا جو ہے وہ جہاز، جو جنگی جہاز، وہ گرا لیا گیا ہے، اور اس کی تصاویر بھی آئی ہیں۔ تازہ ترین طیارے کی جو گرایا گیا ہے وہ تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں، اور ڈرون بھی گرایا گیا ہے۔ تو یہاں تک وہ ایران کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، اور ناظرین صرف مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی جو عوام ہے ان کے جو شہروں کے اندر ان کے لیے سیفٹی بنکر بنائے گئے ہیں، وہ شہروں کے اندر جو بنکر ہیں ان میں عوام چلی جاتی ہے، اور وہاں پر بڑی سہولیات ان کو دی گئی ہیں۔ وہاں انٹرنیٹ بھی ہے، اور لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بہت سے سہولتیں ان بنکروں میں ہیں۔ وہ جب جو خطرے کے الارم بجتے ہیں تو عوام ان بنکروں میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو مناظر جو ہیں ان بنکروں کے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اسرائیل ہے ان کا ایک بہت بڑی جو پاور پلانٹ ہے بجلی کا، اس کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے۔ تو تازہ ترین صورتحال یہ ہے، اور ادھر جو ٹرمپ ہیں وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ جو ہے اسے کسی طرح بھی جو ہے وہ معاملات زیادہ کشیدگی بڑھنے سے پہلے روکا جا سکے، کیونکہ نہ ٹرمپ کو یہ امید تھی، نہ اسرائیل کو امید تھی کہ ایران کی جانب سے جوابی حملے اس قدر کیے جائیں گے۔ تو اب صورتحال اتنی گھمبیر ہو چکی ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ گزشتہ روز G7 سبمٹ میں گئے ہوئے، انہوں نے تمام وہاں جا کر انہوں نے اپنی پریزنس جو ہے وہ ظاہر کرنے کے بعد باقی تمام معاملات چھوڑ کر وہ فوراً واپس آئے، اور پھر واپس آ کر جو ہے دوسرے معاملات جو ایران اسرائیل جنگ ہے اس میں مشغول ہوئے۔ اور اس دوران ناظرین ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر ان کے ساتھ بھی انہوں نے کیبنٹ میں ایک ظہرانہ دیا اور اس میں ملاقات کی، اور ناظرین انہوں نے بڑی تعریفیں جو ہے وہ بھی پاکستان کی بھی کی ہیں، اور آرمی چیف کے لیے یہ الفاظ کہے ہیں کہ میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے کہ میں ان کو یہ ظہرانے پر دعوت دے رہا ہوں، یہ ملاقات میرے لیے اعزاز ہے۔ تو یہ ناظرین بہت بڑی بات ہے
کہ ایک سپر پاور جو ہے ان کا جو صدر ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اور ناظرین اس کے علاوہ جو مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، مگر جو خبر سامنے آئی ہے اور ہمارے ISPR جو ہیں ان کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے کہ جو موجودہ کشیدگی ہے ایران اسرائیل جنگ اس پر بات ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ شکریہ ادا کیا ہے کہ 2 ایٹمی پاور جو تھے انہوں نے یعنی پاکستان کو زیادہ سراہتے ہوئے کہا کہ میرے کہنے پر جنگ بندی کر دی. تو یہ انہوں نے بڑا اس بات کو سراہا ہے. اور دوسرا ناظرین، یہ 1 گھنٹے کی ملاقات طے تھی اور 1 گھنٹے کی ملاقات کو 2 گھنٹے تک گزر گئے. اور ناظرین یہ بات جو ہے ایران کی کشیدگی کو لے کر باتیں ہوئیں اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کے معاملات بھی ڈسکس آئے ہوں گے. باقی جو ہم نے آپ کو بتایا یہ باتیں سامنے آئی ہیں. تو یہ جہاں ناظرین انڈیا جو ہے وہ ٹرمپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو جنگ بندی ہوئی تھی پاکستان کی اور انڈیا کی وہ ٹرمپ نے نہیں کرائی، تو وہ ٹرمپ تک سب باتیں جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچ رہی ہیں. تو یہاں جو ہماری طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں، بڑے مثبت بیان دیے گئے، مثبت رویہ اختیار کیا گیا اور صبر و تحمل سے کام لیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ہمارے آرمی چیف جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. تو اس کے بعد ناظرین ہم آتے ہیں کہ ایک سیاحتی مقام گلگت بلتستان میں ایک جھیل ہے عطاباد جھیل، اس کے کنارے ناظرین ایک ہوٹل ہے. اس ہوٹل نے حرکت کیا کی کہ جو تمام واش روموں کا پانی تھا، جو گندا نکاسی کا پانی تھا، وہ سارا اس جھیل میں جا رہا تھا. تو یہ ایک سیاح جو نوجوان ہے وہ غیر ممالک سے وہاں رہائش پذیر ہوا اور اس نے وہاں سیر و تفریح کے دوران جائزہ لیا اور وہ تصاویر شائع کرنی کہ یہ ایک گھٹیا حرکت جو ہے وہ اس کو منظر عام پر لے کر آئے، جس کے نتیجے میں ناظرین حکومت نے ہوٹل کا وہ حصہ مکمل سیل کر دیا ہے اور ہوٹل کے جو مالکان ہیں انتظامیہ ان کو 15 لاکھ جرمانہ بھی کیا ہے. تو اس کے علاوہ ناظرین آتے ہیں ہم یہ اس سے پہلے کہ ہم ایک گلوکار کو ڈسکس کریں کہ وہ بڑے پریشان ہیں اور کس وجہ سے ہیں. تو پہلے PTI کا جو ایک کیس جس کی ڈے بائی ڈے تقریباً یا ایک روز کے بعد ایک روز چھوڑ کے ایک روز بعد جو سماعت جاری ہے اور لائیو دکھائی جا رہی ہے. تو ناظرین وہ مخصوص نشستوں کا کیس ہے، اس کا 1-2 روز کے اندر فیصلہ آنا متوقع ہے اور وکلاء کی ناظرین بحث جاری ہے. تو آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ PTI اپنا احتجاج عمران خان کے کہنے پر ملتوی کر چکے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر عمران خان نے کہا ہے کہ اس وقت قوم کو متحد ہونا چاہیے. تو یہ تازہ ترین باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. تو اس کے علاوہ اب آتے ہیں ناظرین ایک گلوکار، وہ بڑے پریشان ہیں، وہ جواد احمد جواد ہیں جن کے گانے مشہور ہیں. وہ اب اس باتوں سے بھی مشہور ہوئے ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں. تو میں اپنے الفاظ میں بتا دیتا ہوں، یا بلکہ بہتر یہ ہے کہ میں ان کے الفاظ ہی آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ آپ پہلے سن لیں. جو ہے نا وہ ان کو بھی تک سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اس ملک میں لیفٹ کی بات بڑے عرصے سے ہوئی نہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ جواد احمد عمران کو کیوں اس طرح کہہ رہا ہے. تو پھر میرے تھوڑا سا نا خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خلاف ہوتے ہیں تو لوگ جب مجھے شو سے بلاتے ہیں تو آپس میں بات کرتے ہیں، نہیں یار ٹھیک ہے ہمیں تو اچھا لگتا ہے، لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں رہنے تو یار کانٹروورشل آدمی ہے. تو میرا جو کام ہے وہ بہت، آپ کو پتہ ہے میرا کتنا فرق پڑا ہے. مجھے میرا اگر پہلے 100 تھا نا گاؤں،
تو اب میرا 5 رہ گیا. تو آپ نے سنا ناظرین، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میری جہاں 100% جو میرا یعنی یہ جو گلوکاری ہے اس کے ان کو آرڈر آتے تھے، فنکشن ہوتے تھے، تو جہاں 100 تھے تو اب 5 رہ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی وہ باز نہیں آ رہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جواد احمد جواد جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ سورج جو نکلا ہوا ہو تو اس کو وہ کہیں کہ یہ سورج نہیں نکلا ہوا. تو کتنی عوام نے ان کو عمران خان کو ووٹ دیا، تو کیا یہ جو لاکھوں کی تعداد میں ووٹ حاصل کیے گئے، پورے پاکستان کی عوام پورے 4 صوبوں سے ان کو ووٹ ملے، تو کیا وہ ساری عوام وہ پاگل ہے اور جواد احمد جواد ہی عقل مند ہیں؟ تو یہ تھی تازہ ترین ناظرین اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھنی تھی. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں تو وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.